یہ اور پھر فلمی دنیاؤں نے تو ایک ایسا شیطانی ابلیسی انقلاب برپا کیا کہ اب اس کے بعد ہر بے حیائی اور ہر بدماشی اور بدقماشی اور بد اتوارگی اور آوارگی فیشن بن گئی۔ اب فیشن کا یہ تقاضا ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو لڑکی ننگی ہو، بالخصوص اگر وہ کالج میں پڑھتی ہے، اگر کسی اسکول میں پڑھتی ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور لڑکا اگر کوئی ہے تو اس کی کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بغیر اس کے ہے تو اس کا مطلب بڑا بھوندو قسم کا بڑا بے عقل لڑکا ہے، اور وہ بڑی ناسمجھ لڑکی ہے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ یہ کلچر اتنا عام ہوا، پہلے تو یورپ میں ہوا، پھر یورپ سے یہ منتقل ہوا اسلامی ملکوں میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، انڈونیشیا میں، اور ہندوستان انتظار کرتا رہا۔ بہت کچھ کوشش کی گئی کہ یہاں کی جو تہذیب ہے، جہاں کی جو روایتیں وہ باقی رہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکا، اور کو ایجوکیشن نے اور لڑکیوں کے یونیفارم نے صورتحال کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب وہ کلچر جو بوائے فرینڈ کا ہے اور گرل فرینڈ کا ہے، اس کے بعد پھر وہ حالات پیش آنا شروع ہوئے کہ ایک ہندو لڑکے کی ایک ہندو لڑکی سے شادی، ایک مسلم لڑکے کی ایک ہندو لڑکی سے شادی۔ اس طرح صرف کو ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اب میرجز بھی ہونے لگی، اور ظاہر ہے کہ وہ میرج نام کی میرج تھی، گویا راستہ پوری طرح کھلے بندوں چھوڑ دیا گیا، اور ماں باپ نے بھی اس کو گوارا کر لیا۔ تو اب لڑکی جب گھر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک دوست لڑکا بھی آ رہا ہے، اور اسی طرح ایک لڑکا کسی لڑکی کو لے کر اپنے گھر جا رہا ہے، اور ان کے جو گھر کے افراد ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ جو بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح بٹھا رہے ہیں، اس سے خوشی سے مل رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ ناگواری کا اظہار کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کلچر سے واقف نہیں ہے، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ آج کی سویلائزیشن سے واقف نہیں ہے، وہ تو بڑے بدو قسم کے اجڑ و جاہل ہیں۔ اس لیے کو ایجوکیشن کے بعد دھیرے دھیرے پھر وہ راستہ ہموار ہو گیا، جس کو آگے چل کر جب کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہندو مسلم کو دور کیا جائے اور اس مسئلے کے اندر نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے، تو انہوں نے اس کو لو جہاد کا نام دے دیا کہ یہ محبت جو ہے در حقیقت جس کے پیچھے جہادی نظریہ کار فرما ہے، یعنی ایک ہندو لڑکی کو ایک مسلم لڑکا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو پہلے تو مسلمان بنائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو جہاد کے لیے تیار کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب تو صرف جھوٹ اور فریب ہے، اور یہ تو نفرت کا عمل ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ابلیسی تہذیب اور یہ شیطانی عمل اور شیطانی جال تھا۔ اس لیے جب یہ قانون آیا، یا یوں کہیے کہ اس کا زبردست پروپیگنڈا ہوا کہ یہ لو جہاد ہے، تو میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، کبھی کبھی اللہ فاجروں اور کافروں کے ذریعے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو جو یہ حرکتیں کر رہے تھے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر کو قبول کر رہے تھے، اور ان کے گھر بھی اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، ان پر اگر ایک قانون کی چوٹ لگے یا میڈیا نفرت کی بات کرے جس کے نتیجے میں پھر یہ نہ ہو سکے، تو یہ بہرحال بہتر ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے کہ کوئی مسلم لڑکی ہندو لڑکے کے عشق میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اسی طرح اس کے برعکس نہ ہو، اور اپنے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، دینی تشخص کے ساتھ سب باقی رہیں، اور ان کے درمیان میں شادیاں ہوں۔ یہ عمل ہونا چاہیے۔ تو اب اگر یہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ سیاست کا ڈنڈا مارا جاتا ہے یا قانون بنا دیا جاتا ہے، تو یہ تو اچھا کام ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لہذا اگر قانون بنا دیا جائے کہ ہر ہندو لڑکی جو ہے وہ یہاں کی پرانی تہذیب کے اعتبار سے ساری استعمال کرے گی اور گھونگھٹ ڈالے گی، تو اس کو پسند کیا جائے گا، ہم لوگ تو اس کی تائید کریں گے کہ صاحب یہ قانون بہت اچھا ہے کہ اب وہ بھی پردہ کریں، جیسے کہ ان کے یہاں حکم ہے، جو حکم ویدوں میں ہے، جو منو سمرتی کا حکم ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ
ہندو عورتوں کو پردہ کرنا، یعنی وہ پردہ ان کا برقعے کی شکل کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ساری پہنے۔ آج بھی دیہاتوں میں کتنی ایسی شریف خواتین ہیں جو پرانے طرز پر قائم ہیں اور وہ ڈھیلی ڈالی جو ساری استعمال کرتی ہیں تو اس کا گھونگھٹ اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہیں۔ یہ بہرحال ان کی اچھی تہذیب کی علامت ہے، اور یہی حکم مسلمانوں کو دیا گیا تھا کہ وہ اپنی چادر ڈال لیں۔ تو وہ شلوار پہنے، کرتا پہنے، یا ایک لمبا کرتا عرب جیسے پہنتے ہیں وہ پہنے جو ٹخنوں کے نیچے تک ہو، اور اس کے بعد پھر ایک چادر، ایک موٹا سا دوپٹہ ہو، اور دوپٹے کے اوپر پھر چادر ہو، اس چادر کا گھونگھٹ ڈال لیں۔ یہ بات اس وقت کہی گئی تھی کیونکہ اس وقت کا جو کلچر تھا، اس وقت کی جو تہذیب تھی، اس میں پردہ اسی طرح کا تھا۔ اس کے لیے الگ سے برقع نہیں بنتا تھا، اور برقعے کے نام سے کوئی چیز اس طرح متعارف بھی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ وہ احکام ہوتے ہیں کہ ان احکام سے پہلے تربیت سے گزارا جاتا ہے، اور مسلم معاشرے کو دھیرے دھیرے تربیت سے گزار کر احکامات دیے گئے۔ اب جہاں تک تعلق ہے مسلم ممالک کا، وہاں تو مغربیت کا دیو ہے جو پوری طرح مسلط ہے، اور مغربیت کے ناچ گانے ہیں۔ جزیرۃ العرب میں جو ڈانس ہو رہے ہیں، رقص و سرود کی جو محفلیں ہو رہی ہیں، جو بدماشیاں ہو رہی ہیں، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی اتنی شرم بھی نہیں رہ گئی کہ یہ کام چھپ کے کیے جائیں اور ڈھک کے کیے جائیں۔ کھلم کھلا ہزاروں، 80,000، کہیں 1,00,000 نوجوان ٹوٹے پڑ رہے ہیں ننگی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے ناچ کو دیکھنے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جو کچھ فرانس میں ہوتا رہا اور یورپین ممالک میں ہو رہا ہے کہ پردے کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے، اور ہمارے ملک میں ابھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ بات نہیں پیدا ہوئی، پردے کی مخالفت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کس طرح پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں وہ مخالفت نہیں تھی، یہاں کسی جگہ پر بھی نماز پڑھنے کی مخالفت نہیں تھی۔ ریل پر جماعت کے لوگ نماز پڑھتے اور ہر پابند آدمی نماز پڑھتا تو ہندو بھائی کنارے ہو جاتے، جگہ دے دیتے، اور جو بھی راستے پر آتا وہ رک کے انتظار کرتا کہ پہلے ہمارے یہ نمازی نماز پڑھ لیں، تو ریل پہ جگہ دی جاتی۔ بس کہیں پر روک دی جاتی، ڈرائیور سے مسلمان کہتے، جماعت والے کہتے ذرا روک دیجئے ہم نماز پڑھ لیں، تو وہ روک دیتا اور لوگ نماز پڑھتے اور پھر انتظار کیا جاتا۔ یہ تھا، یہاں تک کہ اسٹیشنوں پر نماز پڑھتے اور اگر ریل چلنے والی ہوتی اور کہہ دیا جاتا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، تو ریل کو تھوڑی دیر روک دیا جاتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں اور پھر ریل پر بیٹھ جائیں۔ یہ اہتمام تھا اور اس کی رعایت تھی، اور اس طرح مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ میڈیا زہریلا نہیں تھا، اور میڈیا بھی ان لوگوں کی قدر کرتا تھا، یعنی جو لوگ بھی بات کرتے تھے وہ ان کی قدر کی بات کرتے تھے، جو دین کے پابند ہوتے تھے، داڑھی رکھنے والوں اور جو علماء ہوتے، مشائخ ہوتے، ان کی عزت کی جاتی، ایئرپورٹ پہ عزت ہوتی، اور بس اڈوں پر عزت ہوتی، اور ریلوے اسٹیشن پر عزت ہوتی، اور جہاں بھی وہ جاتے وہاں ان کی عزت ہوتی، اور جیسے میں نے کہا کہ ریل پر جگہ دی جاتی کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ یہ صورتحال تھی جس صورتحال کو بگاڑا جا رہا ہے، اور ایک نئی تعبیر، نئی اصطلاح چلی ہے اسلاموفوبیا کی، یعنی اسلام کی دہشت پیدا کرنا، اسلام سے خوف دلانا، اسلام کو اس طرح پیش کرنا کہ اسلام اپنے لوگوں کی اس طرح ذہن سازی کرتا ہے کہ جو بھی اسلام کو نہیں مانتے ان کو مار دیا جائے اور ان کے خلاف جنگ برپا کی جائے، اور جو مظالم داعش نے کیے مسلمانوں پہ کیے، انہوں نے مظالم عیسائیوں پر نہیں کیے، یہودیوں پر نہیں کیے، ہندوؤں پر نہیں کیے، مسلمانوں پر کیے، لیکن اس کو اس طرح دکھایا گیا کہ یہ ہے مسلمان جو اس طرح سے قتل کر دیتے ہیں، گردنیں اڑا دیتے ہیں اور بموں سے مار دیتے ہیں۔ جتنے بھی واقعات پیش آئے، کہیں بھی دنیا میں پیش آئے، دھماکے کا کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کو اسلام کی طرف منسوب کیا گیا، اور پھر اسلام کی ماضی کی تاریخ کو بھی اسی سے جوڑ دیا گیا،
اور وہ بھیانک تصویر جو پہلے صلیبی جنگوں کے نتیجے میں یورپینس نے پیش کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی تصویر اور مسلمانوں کی اور غازیوں کی تصویر جو یورپ میں پیش کی گئی تھی، اور مستشرقین نے جس کو اور زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کی، دھیرے دھیرے پوری دنیا کے ہر ملک میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی مہارت اور شطارت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا رول میڈیا کا رول ہے، یہ دجالی میڈیا ہے، اور چونکہ دجالی دور قریب آتا چلا جا رہا ہے، جس کے سب سے زیادہ واضح اثرات عالم اسلام میں دکھ رہے ہیں، قلب اسلام میں دکھ رہے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ وہ اس وقت مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اور کیونکہ دجال یہودی ہوگا اور اس کا مرکز یروشلم میں جو ہمارے نزدیک شہر القدس سے وہاں ہوگا، اس لیے اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور زائنسٹ اور صہیونیوں کے ساتھ تعلقات، ہر نوعیت کے تعلقات اور ان کے دباؤ کو قبول کر کے ان کے سامنے سر جھکانے کا جو عمل ہے وہ مسلم حکومتیں کر رہی ہیں، اور مسلم حکومتوں میں تہذیب، اسلامی تہذیب کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ہندوستان میں جو رعایتیں ہم کو حاصل ہیں، یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے، یہاں کا جو سیکولرزم ہے، اس کے جو فائدے ہم کو حاصل ہیں کہ ہم اسکول بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، دارالعلوم اور جامعہ بناتے ہیں، جماعتیں قائم کرتے ہیں اور آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور حکومتوں نے اس کا اہتمام کیا کہ ایئرپورٹس پر پریئر کی جگہ ہوتی ہے، نماز کے لیے جگہ بھی رکھی جاتی ہے۔ یہ اس انتظامات کیے گئے، تو یہ جو کچھ انتظامات ہیں اور جو سہولتیں تھیں، ان سہولتوں کو قائم رکھنے کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ تو اصلاً یہ تھا کہ اسلام کا صحیح تعارف کرایا جاتا ہے۔ جو زہریلی بات اسلام کے متعلق کہی جا رہی ہے اور میڈیا میں اس کو مسلسل پھیلایا جا رہا ہے، ہم اس کے مقابل میں اپنے میڈیا کو، یعنی ہمارا ایک تو سوشل میڈیا ہے اور ایک ہماری ملاقاتیں ہیں، ہماری باتیں ہیں، ہماری زیارتیں ہیں، اگر ہم وہ بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، گھر گھر جا کر، جیسے تبلیغی حضرات گھر گھر پہنچ کر، محلے محلے پہنچ کر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں، ویسے ہی ہر مذہب کے لوگوں اور ہر برادری کے لوگوں سے بات چیت ہوتی، بے تکلف ماحول میں بات چیت ہوتی، اعتماد میں ان کو لیا جاتا، صحیح تصویر اسلام کی پیش کی جاتی، اور وہ صرف زبانی نہ ہوتی بلکہ ہم اپنے عمل سے اس کو پیش کرتے تو صورتحال دوسری ہوتی۔ لیکن کامیابی اس وقت دجالی نظام کو ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب ہمارے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے جو اتنا بڑھ رہا ہے کہ اب مسجدیں توڑنے کی بات آ رہی ہے، اور مسجدوں کی نمازوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور جو نماز کہیں کھلے میدان میں، پارک میں ہو رہی ہے، اس کے خلاف نفرت کا لاوا پھوٹتا چلا جا رہا ہے، جب یہ ہے صورتحال تو اس میں ہمیں جو رویہ اختیار کرنا تھا، میں نے اس سلسلے میں بھی کہ جب ہریانہ میں کھلی جگہوں پر نماز کی بات آئی تو میں نے کہا کہ صاحب قرآن پاک نے تو ہم کو بتا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے، بنی اسرائیل سے مصر میں یہ بات کہی تھی، فرعونی حکومت کے جب مظالم چل رہے تھے، کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیجئے، کیونکہ پابندیاں لگ گئی تھی، مسجد بھی نہیں بنا سکتے تھے، ایسی صورتحال تھی۔ تو انہوں نے کہا اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور ان میں نماز قائم کرو۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بغیر اس کے کہ ہم شدت اختیار کرتے، اصرار کرتے اور ٹکراؤ اختیار کرتے، یہ کوئی لازم تو تھا نہیں کہ ہم کسی کھلے میدان میں نماز پڑھتے۔ اور ادھر تو یہ صورتحال تھی کہ بعض سکھوں کی طرف سے اپنے گردوارے کو پیش کیا گیا، اور بعض ہندوؤں کی طرف سے اسکول کے میدان کو بھی پیش کیا گیا کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہم تو اسی جگہ پڑھیں گے،
اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا چلا آ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے کہ ایک بات تھی جو ایک جگہ تک محدود تھی اور ایک شدت پسند تنظیم تک محدود تھی، پھر نوبت اس کی آتی ہے کہ حکومت فیصلہ لینا شروع کر دیتی ہے، یعنی منفی فیصلے حکومت کی طرف سے ہونے لگتے ہیں۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ایسی کرناٹک میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ پر، جیسے اب اس وقت میرے سامنے یہ اخبار ہے کہ کرناٹک میں حجاب کے خلاف اسلاموفوبیا کی تیز لہر تیز ہے، یعنی بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے، اس پر جو غور نہیں کرتے ہیں، جو گارجین، جو ماں باپ، جو علماء، جو ذمہ دار، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں تو ڈیموکریسی ہے اور ہمیں احتجاج کا حق ہے، اور پھر وہ احتجاج والا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے جو نقصانات پہنچتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مسلم ملکوں میں تو آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، وہ تو فوراً جیل میں ڈال دیں گے۔ یہاں ہم یہ سوچتے ہیں، بھول ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی قانون کی حکمرانی ہے یہاں یا ہونی چاہیے، اور کیونکہ عملاً ایسا نہیں ہے، ہمیں بہت ہی سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ تو 28 دسمبر 2021 کو اڑپی کے سرکاری ویمنس کالج میں 6 مسلم طالبات کو باحجاب کلاس روم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن ان کی طرف سے اصرار ہوا اور ان کو پش کیا گیا، اور مسئلے کو پھر وہی کہ جمہوری ملک میں اس کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے، اس کا جب اصرار کیا گیا تو اس کے بعد سے اب تک کل 5 تعلیمی اداروں میں، جن میں 3 سرکاری کالج ہیں اور 2 پرائیویٹ ادارے ہیں، حجاب پہن کر مسلم طالبات کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ بات تھی کسی ایک کالج کی، اور اس کالج میں 6 طالبات کا مسئلہ تھا۔ یعنی آج آپ سروے کر لیجئے، بے شمار اسکول ہیں جہاں مسلم لڑکیاں اس لباس کو پہن کے جا رہی ہیں جو قطعاً حرام ہے، وہ لباس پہن کے جا رہی ہیں، ایک فراق پہن کے کہ ان کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، اور انہیں کوئی لحاظ نہیں ہے اپنے سینے کو چھپانے کا اور سر کو چھپانے کا۔ وہ اس یونیفارم میں جا رہی ہیں جو ابلیس کا دیا ہوا ہے، شیطانی یونیفارم ہے، اور مسلمان اچھے اچھے خاندانوں کی بچیاں، وہ چاہے اسکول کا درجہ ہو، پرائمری کلاسز کا درجہ ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کہ کوئی مسلم بچی بھی اس طرح آدھی ننگی ہو کر نہیں جا سکتی ہے، لیکن بھیج رہے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنی بچیوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، پھر کالجوں کی نوبت آتی ہے اور وہاں کا وہ یونیفارم جو کسی طرح اسلام کے مطابق نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت اپنی لڑکیوں کو وہاں بھیج رہی ہے، اس پر راضی ہے۔ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے مسلمانوں کے درمیان، ہندوؤں کے مقابل میں نہیں، جو اس کے خلاف ہے، جو پابندی کرتی ہے۔ اب یہ جو پابندی کرنے والی چھوٹی سی اقلیت ہے، جہاں جیسے یہاں ذکر کیا گیا کہ سرکاری ویمنس کالج میں 6 مسلم طالبات کا مسئلہ تھا، ان کو چاہیے تھا یہ کسی مسلم کالج میں داخلہ لے لیتی، اور ذمہ داروں کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً ان کی تعلیم کا متبادل انتظام کر دیتے جہاں بھی انتظام ہو سکتا۔ اور اس صورتحال میں جو اب پیدا ہو رہی ہے اور اسلاموفوبیا کی شکل اختیار کر رہی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اپنے گرلز کالجز ہوں جہاں وہ اپنا یونیفارم رکھیں، جہاں وہ اپنی دینی تعلیم اور عربی زبان کے ساتھ انگریزی پڑھائیں، ہندی پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، میتھ پڑھائیں، اس کا اہتمام کریں، اور یہ دیکھیں کہ لڑکیوں کو ہمیں کیا پڑھانا ہے، کن چیزوں میں ہم کو انہیں اسپیشلسٹ بنانا ہے، لڑکوں کو کیا پڑھانا ہے، ان سب چیزوں کے فیصلے کیے جائیں، طریقہ کار کو، صحیح طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ طریقہ یہ صحیح ہے کیونکہ جب بھی اس کے خلاف کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ پرسنل لا کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں طلاق کے جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق یہ بات کی گئی کہ 3 طلاق اگر دی جاتی ہے تو 3 طلاق پڑ جاتی ہے۔ حکومت نے اس کے خلاف عمل شروع کیا اور زبردست احتجاج ہوا، اور احتجاج پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا کہ ہزاروں مسلم خواتین، برقع پوش خواتین سڑکوں پہ آ گئیں۔
بڑے بڑے پارکوں میں اور میدانوں میں آ گئیں، اور بہت ہی زبردست احتجاج ان کی طرف سے اس مسئلے پر ہوا جو ان کے حق میں نہیں تھا. یعنی طلاق جب دی جاتی ہے تو وہ لڑکا تو بدماش مجرم وہ ہے جو ایک وقت میں 3 طلاق دے کر الگ ہو جاتا ہے. لڑکی بھگتتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے، لیکن علماء نے اور پرسنل بورڈ کے ذمہ داروں نے اور خواتین کو یہ سمجھایا کہ شریعت پر حملہ ہو رہا ہے، دین پر حملہ ہو رہا ہے. حالانکہ مسئلہ طلاق تو ایسا مسئلہ تھا جس میں امت ہی کے ایک طبقے کی رائے دوسری ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق اگر دی جائیں گی، ایک دن میں دی جائیں، ایک گھنٹے میں دی جائیں، ایک مرتبہ میں جو دی جائیں گی وہ 1 طلاق شمار کی جائیں گی. یہ محدثین کی رائے ہے، بہت سے فقہا کی رائے ہے. لیکن ایک موقف جو چلا آ رہا ہے عام طور پر، جس کو ائمہ 4 کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ 3 طلاق ایک مرتبہ میں دی جائے یا 10 مرتبہ میں دی جائے، وہ 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس پر شدت اختیار کی گئی اور سب سے بڑا احتجاج پٹنہ میں کیا گیا. مولانا ولی رحمانی مرحوم ہو گئے، انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور یہ احتجاج ناکام ہوا. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ 3 طلاق دینے والا مجرم ہے، اس کی سزا کی بات طے کیجئے اور ان لوگوں کے فتوے کو اختیار کر لیجئے جو ہمارے ہی علماء ہیں، ہمارے محدثین ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ وہ 3 طلاقیں جو ایک موقع پر ایک ساتھ دی جائیں وہ 1 شمار ہوگی. اس رائے کو اختیار کرنے میں آپ کا دین قائم، ملت قائم، شریعت قائم، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ حکومت کی جو سازشیں ہیں ان کو بھی ناکام کر دیں گے. لیکن کہاں بات مانی جاتی کسی ایک شخص کی جو یہ بات کہہ رہا تھا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بڑی بدترین ناکامی ہوئی اور راستہ کھل گیا شریعت اسلامی میں مداخلت کا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسے ہی جب سی اے اے کے مسائل آئے تو اس وقت بار بار میں نے ذمہ داروں سے مل کر یہ کہا کہ اس مسئلے پر حکومت کے ذمہ داروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. میں راج ناتھ سنگھ جی سے ملا اور میں نے پھر ایک وفد کو طے کرنے کی بات کی. وہ وفد جو احتجاج کر رہے تھے دلی میں، ان میں سے ایک وفد نہیں مل سکا جو وہاں بیٹھتا اور بات کرتا اور بات کو سمجھتا. یہ نہیں ہونے دیا. آخر دلی میں بھیانک فساد ہوا، جانیں گئیں، مکانات تباہ ہوئے. بات وہاں تک پہنچی اور پھر وہ موضوع بھی ظاہر ہے کہ کنارے چلا گیا. یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. جو سیکولر حکومتیں ہیں یا ڈیموکریٹک حکومتیں بھی کہلاتی ہیں، ان میں بھی سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہیں ان سے بات کی جائے، گفت و شنید ہو، 1 مرتبہ ہو، 10 مرتبہ ہو، اعتماد میں لیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی تحریک نہیں ہے، ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو شریعت ہے وہ محفوظ رہے. تو بات سنی جا سکتی ہے. ایسے ہی جس ویمنس کالج میں یہ عمل ہوا تھا، وہاں کے پرنسپل سے ملاقات کی جاتی. کچھ ذمہ دار حضرات بچیوں سے کہتے تم گھر جاؤ، اور وہ جا کر ملتے، ان کو سمجھاتے، کوئی نہ کوئی بات طے ہو جاتی، آپس میں کسی فارمولے پر اتفاق ہو جاتا. وہ تو ویمنس کالج تھا، اس کے کیمپس میں تو جیسے کہ ان کے ضابطے سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت بھی تھی کہ وہ اسکارف پہن سکتی ہے. مسئلہ صرف اسکارف کا. تو اب جو مسئلہ یہاں ہے، ظاہر ہے کہ شوافع ہوں یا احناف ہوں، سب کے ہاں یہی حکم بتایا جاتا ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. تو اب پوری طرح مکمل برقع، یہ تو ان کی شریعت کہہ رہی ہے. اور یہ تو جو لوگ مولانا اشرف علی تھانوی کو مانتے ہیں، ان کی بہشتی زیور پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کتنے سخت احکام ہیں. تو یا تو آپ ان احکام پر عمل کریں گے، اپنے دین پر عمل کا مظاہرہ کریں گے، تو آپ کالج میں پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھوا ہی نہیں سکتے. اس لیے کسی ایسے مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا دینا اور یہ سوچنا کہ ہم اپنے جمہوری حقوق لے کر رہیں گے، یہاں سے غلطی ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت سے کام لیتے ہوئے بات کریں ذمہ داروں سے. اگر وہ سمجھ لیتے ہیں فبیہا، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ جنت و جہنم کا نہیں ہے. اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں تعلیم اگر حاصل نہیں کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں. وہاں تعلیم چھوڑ دی جائے، وہ بچیاں کسی اور جگہ پر داخل کر لی جائے، ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کہیں کر دیا جائے اور اس طرح گرلز کالج کا جال بچھا دیا جائے
جہاں پر جدید عصری مدارس اسکولوں کی طرح تعلیم کا بھی انتظام ہو، تربیت کا بھی انتظام ہو، قرآن کے پڑھانے کا بھی انتظام ہو، عربک لینگویج کا بھی انتظام ہو، اس اہتمام کے ساتھ ہر جگہ کالجز اور اسکولز قائم کر دیے جائیں۔ اصل طریقہ کار یہ ہے، اور اس طرح جو عمل کیا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ غیر مسلم خواتین بھی احتجاج میں شریک ہو رہی ہیں، اور ہمارے کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے بھی باحجاب مسلم طالبات کی حمایت میں بیان دیا۔ اچھی بات ہے، یہ ایک اظہار کی حد تک ہونا چاہیے کہ یہ حق ہے اور یہ حق چھینا جا رہا ہے، لیکن اس پر اڑے رہنا اور ضد کرنا، یہاں تک کہ پھر بات جو ایک کالج کی تھی وہ پورے صوبے میں نافذ ہو جائے، اور پھر جب وہ اسلامی فوبیا کی لہر بن جائے گی تو پھر پورے ملک میں نافذ کر دی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ آپ اس پر کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اور اب اذانوں کے خلاف بات بڑی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ مسجدوں کے سے لاؤڈ اسپیکر اتروا دیے جائیں، ان کی اذان کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، اور کچھ ایسے منافق مسلمان ہوتے ہیں جو اسی کے سلسلے میں بیان دے دیتے ہیں۔ بعض ایسے مجرم اور خبیث منافق بھی ہیں جو اصلاً پاکستان کے اور امریکہ سے آئے ہوئے یہاں ایک خبیث کردار ادا کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف مسلسل اٹیک کرتے ہیں، اور جو اسلام دشمن ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں ہمارے بیچ میں۔ تو اب ایسی شکل میں ہمیں چاہیے کہ ہم حکیمانہ طریقہ اختیار کریں اور داعیانہ طریقہ اختیار کریں، اور جو بھی مسئلہ پیش آئے جس کا تعلق حکومت سے ہو اور حکومت تو اس کو نافذ کرنا چاہتی ہو، تو ہم اس کے ساتھ بیٹھیں، بات اپنی سمجھائیں، اچھے طریقے پہ سمجھائیں۔ جیسے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راجیو گاندھی کو بات سمجھائی تھی جب مسئلہ متعلقہ کے نفقے کا چل رہا تھا، شاہ بانو کا کیس تھا، مولانا نے اعتماد میں لیا اور راجیو گاندھی کو بات سمجھا دی، اور راجیو گاندھی نے پھر اپنی پارلیمنٹ میں اپنے کانگریس کے تمام ممبران پر لازم کیا کہ جو فیصلہ کیا جائے گا اس سے سب اتفاق کریں گے، اور اس میں جیت ہوئی، پرسنل ووٹ کی جیت ہوئی۔ وہ صحیح طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو آج بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو بھی مسئلہ پیش آئے اس مسئلے میں پہلے ذمہ داروں سے بات کی جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اکثر و بیشتر حل ہو جائے گا، کیونکہ جس کی جو حیثیت ہے ملک میں، آپ اس حیثیت کو مانیے، اس کا اعتراف کیجئے کہ وہ تو تسلیم شدہ ہے، جو وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعظم ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف باتیں کریں گے، اس کو گالی بکیں گے، اس پر غصے کا اظہار کریں گے، تو اپنے کیس کو خراب کریں گے۔ یہ نہ عقل مندی ہے نہ یہ اسلام ہے۔ اس لیے بہرحال حجاب کا جہاں تک تعلق ہے، میں کہوں گا 100% ہماری بچیاں حجاب کا اہتمام کریں، اسکارف کا ایسا اہتمام کریں کہ بال ان کے بالکل ڈھکے ہوئے ہوں، جس طرح آج ہماری اچھی مسلم خواتین فلسطین میں اہتمام حجاب کا کرتی ہیں، اور اسی طرح جو ترکی میں بھی ہے اور شام میں بھی اور عراق میں بھی مصر میں بھی جو باحیا اور عفیف خواتین ہیں، وہ جس حجاب کا اہتمام کرتی ہیں، کم از کم اس حجاب کا اہتمام کیا جائے، 100% کیا جائے، اور ہماری بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہمارے اسکولوں میں ہو، ہمارے کالجوں میں ہو۔ ہم کیوں جائیں کسی ایسے اسکول میں جہاں کا ایک یونیفارم ہے، اور کسی کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی یونیفارم طے کرے۔ اگر وہ یہ طے کر لے کہ ہمارے یونیفارم یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں اپنی رانیں کھلی رکھیں گی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جمہوریت کا انہیں بھی حق ہے، انہوں نے اپنے لیے یہ طے کیا ہے۔ اس لیے آپ دور رہیں ایسے شیطانوں سے، ایسے مجرموں سے۔ یہ سب دجال کے ایجنٹ ہیں، اور جو تعلیمی نظام ہے وہ خود نظام ہی بگڑا ہوا نظام ہے، فاسد نظام ہے، اس میں متعفن چیزیں داخل ہیں۔ تو جس کے اندر شرم ہے، حیا ہے، اپنے تشخص کی فکر ہے، وہ ایسی جگہ جائے کیوں، اور وہ کیوں نہیں اپنی عزت کی حفاظت کرے اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اس لیے حجاب کے مسئلے پر میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایسی جو بچیاں ہیں وہ ایسے کالج اور اسکول چھوڑ دیں، اور احتجاج کی پالیسیوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس سے اسلاموفوبیا بڑھایا جائے گا۔ ظاہر کہ
وہ غلط عمل ہوگا، لیکن وہی جو غلط عمل ہے اسی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس میں ہم مواد فراہم کر دیتے ہیں اپنی بد سلیقگی کی وجہ سے اور بے ترتیبی کی وجہ سے اور کم فہمی کی وجہ سے، اور جو حکمت اور دانش کی ضرورت ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ہی کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنی پڑی تاکہ اس کے مثبت اور منفی پہلو بالکل سامنے آ جائیں، اور ہم اپنی آزادانہ تعلیمی پالیسی اختیار کریں۔ ابھی غنیمت ہے کہ آپ اپنے اسکول بنا سکتے ہیں، کالج بنا سکتے ہیں، ریکگنائز کرا سکتے ہیں، تو آپ ابھی اس کا فائدہ اٹھائیے، ساری توجہ اس پر مبذول کیجئے، اور احتجاج اور مظاہروں کی پالیسی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس کے مقابل کا احتجاج زیادہ سخت ہوگا، اور جو بات ایک کالج کی ہوگی وہ بھی سینکڑوں اور ہزاروں کالجوں تک پھیلتی چلی جائے گی۔ اس لیے نہ کھلی جگہ پر نماز پڑھنے پر اصرار کرنا چاہیے، اور نہ اس طرح کے مسائل پر اصرار ہو، نہ طلاق کے موضوع پر جو اصرار کیا گیا تھا اس اصرار کو قائم رکھا جانا چاہیے تھا۔ ان سب چیزوں میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو شریعت ہے اس میں کیا کیا گنجائشیں ہیں، اور ہم کس گنجائش کو کس دائرے میں اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ کہاں ہم اپنی آزادانہ تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتے ہیں۔ بس یہ میں نے ضروری سمجھا کہ بات کو پوری طرح سے اسلامی نقطہ نظر سے پیش کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔